کہ مؤنث دو قسم حقیقی و لفظی. حقیقی آنس کے بازائے اور حیوانی مذکر باشد جو امرأۃ کے بازائے اور رجل است و ناقۃ کے بازائے اور جمل است بازائے او جمل است و لفظی آنس کے بازائے او حیوانی مذکر نہ باشد تو ظلمت و قوت خدا کے اسم پر سے صنف کا لفظ بولو صنف نہ بولو خدا کے اسم پر سے صنف واحد مثنى ومجموع. واحد آنس کے دلال کنز بریکی تو رجل و مثنى آنس کے دلال کنز دو بسبب آن کے الف یا یائے ما قبل مفتوح نون مذکر مذکورہ بآخرش پیوندد چو رجلان و رجلین و مجموع آنس کے دلال کنز بیش از دو بسبب آن کے تغییری در واحدش کرد باشد لفظاً چو رجال تغییر چو فلکن کہ واحدش نیز فلکن است ورجل کفر و جمعش ہم فلکن والوزن اسد. اب یہ مؤنث کی یہ اسم تو تم نے پڑھ لیا کہ اسم کی دو قسمیں مذکر اور مؤنث. اب یہ مؤنث کی تقسیم کرتا ہے. ان دو قسموں میں سے ایک قسم مؤنث تھا نا. کہتے ہیں مؤنث کی اسم مؤنث کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک مؤنث حقیقی. نمبر دو مؤنث لفظی. ہر ایک کی تعریف کرتا ہے. مؤنث حقیقی وہ اسم مؤنث ہے کہ اس کے مدلول کے مقابلے میں مدلول جس پر دلالت کرتا ہے وہ لفظ دال اس لفظ کو کہتے ہیں جو دلالت کرتا ہے. مدلول اس کا معنی مفہوم جس پر دلالت کرتا ہے اس کے مدلول کے مقابلے میں حیوانات میں سے مؤنث پائی جائے مثال جیسے امرأۃن دیکھو یہ امرأۃن کا جو لفظ ہے یہ دلالت کرتا ہے کس پر؟ عورت پر.
عورت پر. امراۃ کو کون ہے؟ عورت. تو اس عورت کے مقابلے میں حیوانات میں سے مذکر ہے کہ نہیں ہے؟ رجل ہے، مرد ہے. ہاں مثال لکھ لیا. امراۃن کہ اس کے مدلول کے مقابلے میں لکھو ساتھ امراۃن کے بدلے اس کے مدلول کے مقابلے میں کہ اس کے مدلول کے مقابلے میں تو مدلول عورت ہے نا. حیوانات میں سے مذکر پایا جاتا ہے جو رجل یعنی مرد ہے. دوسری مثال اس کی ناقتن. ناقتن اونٹنی پر دلالت کرتا ہے. اونٹنی لکھ لیا. اس کے مدلول کے مقابلے میں حیوانات میں سے مذکر پایا جاتا ہے جو جمل ہے. جمل اونٹ ہے. مقابلے میں حیوانات میں سے مذکر پایا جاتا ہے جو جمل کا مدلول ہے. لکھ لیا. مؤنث لفظی کی تعریف دو قسم ہے نا. دو قسمیں تھی. مؤنث لفظی بالکل اس کا اپوزٹ ہے. وہ اسم مؤنث ہے جس کے مدلول کے مقابلے میں حیوانات میں سے مذکر نہ پایا جائے. وہ اسم مؤنث ہے کہ اس کے مدلول کے مقابلے میں حیوانات میں سے مؤنث پائی جائے. مذکر مؤنث تو یہ خود ہے. مؤنث کی تعریف کر رہے ہیں. پہلے آپ نے اچھا بھائی وہ رجل کی مثال میں مؤنث کے لیے دی. پھر بولیں وہ اس مؤنث ہے کہ اس کے مدلول کے مقابل میں حیوانات میں سے مؤنث پائی جائے. پہلے کو کاٹ لیں. مؤنث کو کاٹ لیں. حیوانات میں سے مذکر پائے گئے. کیا لکھا ہے؟ کاٹ دیا. اس کی مثال جیسے رجل اس کے مقابلے میں نے امراۃ مثال دی. اس کے مقابلے میں رجل. دوسری مثال ناقۃ کی دی. اس کے مقابلے میں جمل. یہ نمبر 2 لکھ لیا. مؤنث لفظی وہ اس میں مؤنث ہے کہ جس کے مدلول کے مقابلے میں حیوانات
حیوانات میں سے کوئی مذکر نہ پایا جائے. اس کی مثال جیسے ظلمتن، ظلمتن کا مدلول اندھیرا. اب اس کے مقابلے میں کوئی حیوانات میں سے مذکر ہے؟ نہیں ہے. دوسری مثال جیسے قوتن، قوتن من طاقت. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات ختم ہو گئی. ویدانت سے اسم کی پھر تقسیم کرتا ہے، تیسری تقسیم. اسم کی 3 قسمیں ہیں. یہ اسم کی تیسری تقسیم ہے نا. وہ پہلے مارے فلا کی طرف ہوئی تھی. خاص نام بس یہی دے دیں کہ تیسری تقسیم ہے. اسم کی تیسری تقسیم نمبر دے گا نا. وہ دوسرا معاملہ جو ہے وہ لمبا ہو جاتا ہے. اسم کی 3 قسمیں ہیں: واحد، تثنیہ اور جمع. واحد، تثنیہ اور جمع. واحد وہ اسم ہے جو کسی ایک چیز پر دلالت کے لیے وضع کیا گیا ہو. تثنیہ وہ اسم ہے جو 2 چیزوں پر دلالت کے لیے وضع کیا گیا ہو. اور اس کے آخر میں الف اور نون مکسورہ. اس کے آخر میں الف اور نون مکسورہ یا یہ ما قبل مفتوح اور نون مکسورہ ہو. قبل مفتوح اور نون مکسورہ ہو.
مفرد کی مثال جیسے رجل، تثنیہ کی مثال رجلان اور رجلین. دیکھو نا رجلان کے معنی ایک بار، رجلان کے معنی دو بار، رجلین کے بھی معنی دو بار. لیکن پڑھ چکے ہو رجلان اور رجلین میں کیا فرق ہو؟ کون سی؟ اور رجلین تیسری قسم جمع ہے نا. جمع وہ اسم ہے جو دو سے زیادہ چیزوں پر ذات کے لیے وضع کیا گیا ہو. اور اس کے واحد میں واحد کے صیغہ میں تغییر ہو چکی ہے. آگے پیچھے الفاظ کو آگے پیچھے کر کے یا کچھ گرا کر یا کچھ زیادہ کر کے. تغییر دو یہ ہے نا، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے بسبب کی تغییری درواحدش کر لباشن لفظاً اس کے واحد میں تغییر ہو چکی ہو. تغییر کی دو قسمیں ہیں، ایک تغییر لفظی، اس کی مثال جیسے رجال. دیکھو یہ رجل کی جمع ہے تو رجل کے صیغے میں تغییر ہوئی ہے کہ نہیں؟ ہاں تغییر لفظی، اس کے لفظ میں تغییر ہو چکی ہو. تغییر لفظی کا معنی کیا؟ ہاں لفظاً تغییر موجود ہو، جیسے رجال. یہ رجل کی جمع ہے اور رجل میں تغییر ہو چکی ہے. یہ ساتھ لکھو رجل، یہ پھر بعد میں تم کو یاد نہیں ہوتا. رجل میں تغییر ہو چکی ہے کہ جیم کے بعد الف لایا گیا ہے. رجال یا تیسری جگہ الف لایا جا چکا ہے، تیسری جگہ جن کے بعد میں کوئی تیسری جگہ الف لایا جا چکا ہے. تغییر کی دوسری قسم تغییر تقدیری. تغییر اعتباری، یہ دو نام ہے جو بھی لوگ تغییر اعتباری.
کی مثال جیسے فلکن، یہ جمع ہے فلکن کا، دیکھو جمع بھی فلکن، مفرد بھی فلکن. لیکن فلکن کا اعتبار اگر یہ کیا جائے کہ یہ بروزن قفل ہے، تو چونکہ قفل مفرد ہے قفل آف سے لام، تو چونکہ قفل مفرد ہے لہذا فلکن بھی مفرد ٹھہرے گا یا مفرد ہوگا. اور اگر فلکن کا اعتبار یہ کیا جائے کہ یہ بروزن اسدن ہے، اسدن اسد کی جمع ہے، شیر کو کہتے ہیں. کہ یہ بروزن اسدن ہے، تو چونکہ اسدن جمع ہے، تو چونکہ اسدن جمع ہے لہذا فلکن بھی جمع ہوگا. لکھ لیا؟ آپ سب بولو، کس کو دیکھ رہے ہو؟ کیا چیز سمجھ نہیں آ رہی؟ لکھ لیا؟ لکھا سارا ہے؟ کاپی کریں گے، یہ خود کی کاپی رکھی ہے اپنے سامنے، کچھ لکھ رہے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ دیکھو نا، یہ فلکن جو ہے جمع کی تعریف آپ نے یہ کی ہے کہ اس کے مفرد میں تغییر ہو چکی ہے، دو سے زیادہ پر دلالت کرے اور اس کے مفرد میں تغییر ہو چکی ہے. اب اس پر اعتراض ہوتا تھا کہ بھئی یہ فلکن جو ہے یہ جمع ہے، اس کی جمع ہے فلکن، اس کا مفرد بھی فلکن، تو اس کے مفرد میں کوئی تغییر ہوئی ہے؟ کشتی، کشتی یہ پانی میں جو کشتی کہتی ہے بوٹ، سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ اب اس کے مفرد میں تغییر تو نہیں ہوئی، اس لیے تغییر کی دو قسمیں کر دی، ایک تغییر لفظی اور ایک تغییر اعتباری. کہ بھئی اس میں لفظی تو ٹھیک ہے، فلکن میں تغییر نہیں ہوئی، اس کے مفرد میں لفظی تغییر تو نہیں ہے، لیکن اعتباری تغییر ہے. کہ اگر اعتبار یہ کیا جائے کہ یہ فلکن بروزن قفل ہے، فلکن اور قفل کا وزن ہے کیا نا؟ تو قفل کیا مفرد تالے کو کہتے ہیں، تالا، تو قفل مفرد ہے، لہذا فلکن بھی مفرد کے وزن پر ہو گیا تو مفرد ہوگا.
اور اگر فلتن کا اعتبار یہ کیا جائے کہ یہ بروز نہیں اس دن ہے، تو اس دن کیا ہے؟ جمع، اسد کی جمع ہے، تو جب اس دن جمع ہے تو فلتن بھی جمع ہو، اس کو کہتے ہیں تغییر اعتباری۔ سمجھ آ گئی؟ ایک گڑبڑ کرنا، لفظ کو میں نے آگے پیچھے کرنا، یا کوئی لفظ گرا دینا، یا کوئی لفظ زیادہ کرنا، یہ سب تغییر ہوتی ہے۔ گڑبڑ کرنا، گڑبڑ جانتے ہو؟ آگے پیچھے کرنا کسی لفظ کو، یا کسی لفظ کو گرا دینا، یا کسی لفظ کو زیادہ کر دینا، یہ سب تغییر ہے۔ اچھا، سمجھ بھی گئے ہو کہ نہیں؟ سمجھ آ گئی؟ ترجمہ کرو اس کا بھائی۔ دیکھو کہتے ہیں وہ بدعاں کی یہ بھی جان لو کہ مؤنث پر دو قسم ہے، کہ مؤنث کی دو قسمیں ہیں، حقیقی اور لفظی۔ کتاب کو اب دیکھو، ایک حقیقی ہے، دوسری قسم لفظی۔ حقیقی آست مؤنث حقیقی وہ اسم ہے کہ بازائے او حیوان مذکر باشد، کہ بازائے او کہ اس کے مقابلے میں، اس کے مقابلے میں حیوانی مذکر باشد، حیوانات میں سے مذکر ہو۔ اس کی مثال دیتے ہیں جو امرأۃ، جیسے امرأۃ کہ بازائے او رجل، کہ اس کے مقابلے میں رجل ہے، کہ جب اس کے مقابلے میں حیوانات میں سے مذکر ہے تو یہ کیا چیز ہوئی؟ مؤنث حقیقی۔ دوسری مثال ہے جیسے وہ ناقۃ، کہ بازائے او جمل لفظ، اس کے مقابلے میں اونٹ ہے، حیوانات میں سے مذکر ہے، لہذا ناقۃ کیا ہوا؟ مؤنث حقیقی۔ وہ لفظی آست اور مؤنث لفظی اس کو کہتے ہیں کہ بازائے او حیوان مذکر باشد، کہ اس کے مقابلے میں حیوانات میں سے مذکر نہ ہو۔ اس کی مثال دیتے ہیں جو ظلمت، پہلی مثال اندھیرا۔ اب اندھیرے کے مقابلے میں کوئی چلتا پھرتا حیوان مذکر ہے کوئی، اس کا مذکر بنے، اس کا جوڑا بنے،